6 مہینے پہلے جو ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، تو ہوں میں ایتھسٹ بن گیا تھا۔ ہوں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ہوا بھائی مجھے یہ نہیں صحیح لگا، کیونکہ مذہب کو پہچاننے کے لیے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا مذہب کی سائنس ٹھیک ہے، اس مذہب کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے تو یہ کسی مذہب کے اندر جو ہیں وہ صحیح نہیں لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایتھسٹ ٹھیک ہے۔ تو کچھ سوال میرے آپ سے ہیں جو کہ ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں آپ سے۔ جی پوچھیں۔ تو پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ کیا یا اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے پہ یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن تسلی کے لیے جو ہے وہ دکھا دے۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا قصہ۔ ہوں تو اس کے اندر سر جو یہ بات ہے کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ اللہ کے پروفٹ تھے، انہوں ہوں نے جب تک اپنی آنکھوں سے لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرے گا، کیونکہ وہ پروفٹ تھے، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر یقین نہیں کیا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مسجد کے اندر جو مولوی ہوتا ہے وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کی جو کلینکل ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے یا فیور ہے، یہ ٹھیک کر دے۔ وہ یہ دعا نہیں مانگتا کہ یا اللہ اس کا کٹا ہوا پیر واپس کر دے، یا اس کا جو ہے کٹا ہوا ہاتھ واپس کر دے۔ یعنی اس کو بھی اپنے خدا کی لمیٹیشنز کا یا تو پتہ ہے کہ یہ خدا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جب حضرت ابراہیم نے یقین نہیں کیا آنکھوں سے دیکھے بغیر، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو عام لوگ ہیں۔ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن بھیجنے سے پہلے رسول بھیجا ہے جو قرآن کا معلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، وہ انہی شبہات میں دوچار ہوں گے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا ہے کہ تو مجھے دکھا مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا تیرا ایمان نہیں؟ کہا جی میرا ایمان ہے، لیکن میں اپنے دل کی اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اب دل کا اطمینان نہیں تھا پہلے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی جو تفسیر ہے اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لی ہے۔ اس کا تفسیر جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی جب اللہ سے دعا کرے گا کہ مردہ کو زندہ کرو، تو اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں، خود ابراہیم ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا کہ تم مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے، اس سے اللہ نے کہا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہاں اطمینان ہے، ایمان ہے، لیکن میں یقین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اطمینان قلب اس لیے نہیں ہے، اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو شخص اس بات پہ شک کرتا ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یا اللہ نے جب یہ ایک دفعہ بنایا ہے، جس نے مثلا دیکھ لیں، میں ایک دفعہ اگر آپ کسی ہوٹل کے شیف کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ چکن کڑھائی بناتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے۔ وہ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا علی مصطفیٰ؟ جی بنا سکتے ہیں سر۔ جاپان کی کمپنی نے اگر ایک ٹویوٹا کار بنائی ہے تو دوسرا بھی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے سر، لیکن یہ اور پروف سن لو بھائی، بنائی دنیا خدا نہیں ہے، تو سن لو، بارے میں کوئی پروف نہیں ہے۔ تو سن لو، وہ پہلے وہ الگ بات ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا نہیں بنایا، آپ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہے، وہ دوبارہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ آپ تو اس کو پوچھ رہے ہیں نا۔ ہر سوال کے اپنے رتبے ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اس کو تو شک تو نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اس کو تو یقین ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ نے دنیا ایک دفعہ بنایا، اس جیسا 1000 مرتبہ بھی بنا سکتا ہے، اور اس کو تباہ کر کے 1,00,000 مرتبہ بھی بنا سکتا ہے۔ دوسری دفعہ بنانا کیا چیز ہے؟ وہ جو سوال کر رہا ہے کہ سن لے بھائی، سن لے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہا ہے، یہ سوال نہیں کر رہا کہ مجھے شک ہے کہ تو مردہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، مجھے دکھا دے۔ وہ اس بات پہ کہ میں اطمینان کروں کہ وہ نبی میں ہوں، اللہ کے ایک نبی آئے گا کہ اگر وہ اللہ سے طلب کرے کہ مردے کو زندہ کرو تو اللہ اس کی دعا پر مردے کو زندہ کرے گا، اس کی خواہش پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ وہ نبی میں ہوں، تو اس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے دکھا دے
تو مردے کو زندہ کرتا ہے. اور پوچھا کہ تجھے ایمان نہیں؟ مجھے ایمان ہے لیکن میرا قلب مطمئن ہو جائے. کس بات پہ مطمئن ہو جائے؟ اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ میں وہ نبی ہوں. اس بات پہ نہیں کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے. یہ تو واضح بات ہے. جو اللہ کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے بنایا ہے. تو جس نے بنایا ہے وہ دوسرا نہیں بنا سکتا. جس نے اتنے لوگوں کو ایک دفعہ بنایا، پہلی بار دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے بھائی. دیکھیں بھائی، ہمیشہ ایک گھڑی جو بنی ہے نا، پہلا واچ جو بنی ہے، یہ پہلی گھڑی کو ڈیزائن کر کے بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے. یہ دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کوئی مثلا آپ نے کبھی کوئی چکن کڑھائی نہیں بنائی ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ بنا لیا، دوسری دفعہ اس سے آسان تر ہوتا ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں. جس اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے مٹی سے، خاک سے، یہ نہیں تھے اللہ نے بنایا، وہ دوسرا بھی بنا سکتا ہے. 1000 دفعہ تباہ کرے 1000 دفعہ بھی بنا، لاکھ تباہ کرے لاکھ دفعہ بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے پاور میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے علم میں کوئی لمٹ نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوال نہیں کر رہے تھے کہ تو مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. مجھے اس بات پہ شک ہو گیا، اطمینان کی ضرورت ہے. وہ کس بات کی کر رہے تھے؟ وہ اس بات کے وہ نبی میں ہوں، وہ پیارا نبی جو اللہ سے دعا کرے گا کہ مردے کو زندہ کر، اس کی بات پہ مردہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ میں ہوں. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ اب بولیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ سے کتنے سوال کر سکتا ہوں، پھر اس کے مطابق میں وہ سوال چن لوں. سوال کر لیں، آپ سوال کر لیں بھائی، جتنے آپ، میں کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں ہوں، آپ سوال کر لیں. سر بگ بینگ کو آپ مانتے ہیں؟ جو بگ بینگ کا ایکسپلوژن ہوا تھا اس کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، بگ بینگ خود سائنٹسٹ نہیں مانتے، وہ ایک تھیوری ہے. خود سائنٹسٹ نہیں مانتے، خود کہتے ہیں وہ ایک تھیوری ہے. وہ کوئی فیکٹ تو نہیں ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ. تو سر اچھا یہ ایک ہے کہ میں نہیں، کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے. سن لے ایک منٹ، کوئی نہیں کہتا کہ بگ بینگ جو ہے وہ حتماً واقع ہوا ہے. یہ ایک اسپیکولیشن ہے. آپ سمجھتے ہیں اسپیکولیشن کو نا؟ ایک گیس ورک ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس حد تک ہم مانتے ہیں، اس حد تک ہم مانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ہوا ہوگا. ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ اور ایکسپلینیشن ہو. تو سر اگر آپ یہ مانتے ہیں تو سائنٹفک ایکسپلوژن جو ہوتا ہے وہ تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. جو اسلام کے اندر کہا گیا کہ سورۃ الانبیاء کے اندر کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے زمین اور آسمان کو الگ الگ کر دیا. ایک اس صورت کے اندر یہ تھا، اور ایک میرے خیال سے تھا سورۃ کاف کی آیت نمبر. آیت پڑھو نا تو میں جواب دوں. اس طرح جواب نہیں دے سکتا بھائی. اب آیت کے دیکھیں، آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، اس کے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. آیا میں کیا لکھی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایگزیکٹ ورڈنگ کی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کے ترجمے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 30 کے اندر، سورۃ نمبر انبیاء کا آیت نمبر 30 میں پڑھیں، اس میں کیا بولا؟ سوال کیا اس میں؟ کون تعالیٰ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام چیزیں ہم نے پانی سے بنائی. تو سر جب زمین بنی تو سائنس تو یہ مانتی کہ جب وہ ایکسپلوژن کے بعد جب زمین تھی تو وہ زمین تو تھی ہی نہیں، وہ تو صرف پانی تھا. اور ایک اس کے اندر یہ اٹھتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ جب زمین تھی ہی نہیں تو کون سے کافر اس ٹائم پر دیکھ رہے تھے کہ کیا کافروں نہیں؟ وہ جو نہیں، وہ دیکھا سے مراد ہے کہ یہ سوچتے نہیں نا. وہ تو سوچتے، وہ تو بہت ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. اور سورۃ یہ شاہد نہیں. ایک منٹ، ایک کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اچھا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے ہوتے اور ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ایک دوسرے سے الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا. یعنی زندگی کی جو اساس ہے، حیات، بایولوجیکل لائف کا جو اصل سورس ہے وہ پانی. اچھا، وہ ایمان نہیں لاتے. تو اس میں مشکل کیا ہے بھائی؟ یہ تو سائنس کے موافق ہے. سر یہ ہے نا کہ جب زمین اور آسمان کون سے جدا جدا کیے جب زمین تھی نہیں اس ٹائم پر. بھائی وہ آپ بگ بینگ بھی تو یہ کہہ رہے کہ سب جڑے ہوئے تھے، پھر وہ الگ ہو گئے نا. زمین جب سر بگ بینگ کے بعد جب زمین تھی وہ صرف پانی تھا اس ٹائم پر. نہیں، وہ زمین کے فارمیشن کی پہلے تھی نہیں دنیا پہ. اوپر ارتھ کا جو پلینٹ تھا اس پر زمین تھی نہیں، وہ تو صرف پانی تھا. وہ تو اس کہاں پہ پانی تھا اس پر. آپ زمین کے جو پلانٹ ہے نا، زمین کے جو پلانٹ ہے، ارتھ کی جو پلانٹ ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے. آپ زمین سے مراد خشکی لیتے ہیں، اس زمین سے مراد یہاں پہ خشکی نہیں ہے.
آپ سمجھتے ہیں خشکی پانی ہے زمین نہیں ہے, خشکی مراد نہیں یہاں تو پہ. سر پھر اللہ نے کوئی ایسی لینگویج میں قرآن کیوں نہیں بھیجا جس کی تشریح الگ الگ نہ ہو سکے؟ یہ تو اس سر کی پھر تشریح یہ الگ الگ ہی نہیں ہے بھائی, عرض کا مطلب خشکی نہیں ہے. سنی الگ مانتے ہیں, سنی مانتے ہیں کہ اس کی تشریح الگ کر دیتے ہیں, شیعہ جو ہیں وہ کچھ الگ کر اور بھائی دیتے ہیں آپ اس کا اس کی تشریح. آپ اس قرآن اگر آپ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آیا بہت واضح ہے, آپ اس کو نہیں سمجھ رہے نا. ابھی آپ کوئی کہتے ہیں مثلا پنجابی کا کوئی شعر ہے یا اردو کا کوئی شعر ہے, اس کو اگر وہ صحیح نہ سمجھے تو وہ اردو والوں کو ڈانٹ لیں کہ بھائی آپ کی زبان کیسی ہے, آپ کی زبان ہی غلط ہے. وہ تو اس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا. یہ تو آیا میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جو کہہ رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا, اولم یر, کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ آپ کہتے ہیں اس زمانے میں کافر ہی نہیں تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ غلط ترجمہ کر کے دیکھیں, اب الفاظ کو نہ سمجھیں, اس کو لٹرلی لے لیں. بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں اس کو لٹرل سینس میں لینا غلط ہوتا ہے. مثلا اردو انگلش میں ایسے بہت ساری باتیں. اولم یر الذین, کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا, یعنی کیا انہوں نے نہیں سوچا. اس کا مطلب یہ ہے عربی زبان میں رؤیت جو ہے, رؤیت دیکھنے کو بھی کہتے ہیں, اور رائے سے بھی ہے, سوچنے کو بھی کہتے ہیں. رائے تو سوچنے کو بھی کہتے ہیں, رائے تو دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھنا جو ہے وہ سوچنے کے معنوں میں ہے. یہ ایک ہی, ان کا مصدر ایک ہے, ان کا جڑ ایک ہی ہے. مثلا رائے اور رؤیت یہ ایک ہی مصدر سے ہے. یہ کبھی یہی یرا بلی یرا کبھی سوچنے کے معنوں میں آتا ہے, کبھی دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے. تو اس شخص نے یہ بھی اس آیا کو دیکھ رہا ہے, کہتا ہے اولم یر الذین کفروا, کافر تو تھے نہیں, دیکھتے کیا تھے؟ اور بھائی اس سے مراد ہے کہ سوچا نہیں ان لوگوں نے کبھی. یہ زمین و آسمان ایک تھے, ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, الگ کر دیا. سر یہ پوائنٹ آپ نے کلیئر کر دیا, تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے علاوہ سر